کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہ تو چھوٹی بات ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہ تو چھوٹی بات ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم پوری رات بے چینی میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کو میرے پاس بلاؤ۔ بلایا گیا، ان کی آنکھوں میں شور چشم تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، مبارک ہاتھوں سے زنا باندھی اور آپ نے روانہ کیا اور فرمایا کہ اے علی پہلے ان کو دعوت دینا۔ میدان جنگ میں بھی کہا کہ پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی نا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں سیدنا علی کو یہ فضیلت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں فتح دے دی۔ یہ تو بخاری و مسلم میں۔ مسلم شریف میں آگے الفاظ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے عمارت کا شوق پیدا نہیں ہوا، یعنی وہ کہتے تھے میری ایک یعنی زندگی میں جو عمارت والا معاملہ ہے میں اس سے دور ہی بھاگتا ہوں۔ آپ کو پتا نا حضرت ابوبکر کا بھی جب یہ مشورہ شروع کیا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے کہا کہ جی مجھے تو ہم معافی رکھیں، باقیوں میں سے کوئی مشورہ کر لے، میں جو بھی مسلمان راضی ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر نے بھی سب سے مشورہ کیا، حضرت عمر سے نہیں کیا، اور سب سے مشورہ کیا کہ اس کو کر دوں، تو سب نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اناؤنسمنٹ کی تو حضرت عمر نے کہا کہ ابھی آپ نے مجھ سے مشورہ کیا، مجھے پتا تھا تم نے تو ماننا ہی نہیں، بس اب اس کو مسلمانوں کے مشورے کو قبول کرو۔ تو حضرت عمر کی ایک طبیعت میں ایک عاجزی والا معاملہ تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ یہی عاجزی ہے جو ان کو ایمان کی طرف لے آئی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ترمذی میں دعا ہے نا، اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت ہے۔ ابو جہل کو کیوں نہیں ملی؟ میں آپ کو ایک ہی فرق، ایک ہی بندے کی زبانی بتا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب اس مرنے کے قریب تھا، جو دو بچوں نے اس کو قتل کر کے نیچے گرایا، بھی اس کی رمق باقی تھی، تو میں اس کی جب گردن کاٹنے کے لیے اس کے سینے پہ چڑھا تو مجھے کہنے لگا کہ تم ایک یعنی کم ذات کے آدمی نے ایک بہت بڑی سواری کے اوپر سوار ہوا ہے اور میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن نظر آئے۔ یہ اکڑ آخری وقت میں بھی نہیں جا رہی ہے۔ تو بہت اونچی جگہ پر چڑھ بیٹھا ہے۔ اور دوسری طرف آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ بلال حبشی کو کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابوبکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا۔ عرب کے بنو عدی کا سردار ایک حبشی کو، یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے آج، ایک خاندانی وہاں پہ نظام، قریش تو اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے، سیدنا بلال کے تھے۔ اور ایک دفعہ جب ابو جہل پٹائی کر رہا تھا عبداللہ ابن مسعود کی، دھکا مار کے چلا گیا۔ یہ سب کچھ عمر سیریز میں فلمایا قطر والوں نے، تو وہ اب وہ نیچے گرے پڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر وہاں سے گزرے ہوتے ہیں، ابھی اسلام نہیں قبول کیا ہوتا، تو وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ واللہ تم ان دونوں میں سے بہتر ہو۔ یہ تیری طرف ہی آ رہا ہے۔ واللہ بلا شک دونوں میں آپ بہتر ہیں۔ یعنی جو نبی علیہ السلام نے دو مانگے ہیں نا، ان میں سے تم بہتر ہو، یعنی عاجزی ہے، یعنی ہے کافروں کی پارٹی میں اور میرے ساتھ بھی اس نے سلوک کر رہے تھے، اور وہی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مسلم شریف کی اس حدیث میں کہ حضرت عمر مجھے کہا کرتے تھے مجھے پوری زندگی کبھی عمارت کا شوق نہیں ہوا سوائے اس دن کے کہ جس دن علی کو جھنڈا ملا، مجھے بھی خواہش تھی کہ کاش نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دیتے۔ یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اس حوالے سے کہ سیدنا عمر ان پر رشک کرتے تھے۔ باقی ایک سنن کبریٰ البیہقی میں من گھڑت روایت ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے، وہ جو ایک بڑی مشہور بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ستاروں کے برابر کس کی نیکی ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا تو ان کا بھی تیرے باپ کی ہیں، تو حضرت عمر کی ہیں، تو پوچھا کہ میرے باپ کی، ان کا بھی ان کی تو ایک نیکی جو ہے وہ غار ثور کی سب پہ بھاری ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے، شیخ زبیلی زئی صاحب نے، دونوں نے لکھا یہ موضوع حدیث ہے، وضع کی گئی حدیث ہے، لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کے بچے کو یاد ہے، جعلی حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اور جو مسلم شریف کی حدیث تھی وہ ہم نے آگے ایکسپلور کیا کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے علی پر رشک کہ مجھے وہ جھنڈا نہیں ملا اور علی کو ملا۔ دوسری طرف سیدنا علی بھی سیدنا عمر سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ہاں
बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, मिशकात में भी आपको मिल जाएगी, तीसरी जिल्द में, हज़रत अबू बकर उमर के फज़ाइल के चैप्टर में। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि सैयदना उमर की मैयत रखी हुई थी और लोग उनकी मैयत पे रो रहे थे और अपने अपने अंदाज में उनके ऊपर सलाम पेश कर रहे थे कि आपकी वजह से अल्लाह ने इस्लाम को इतना उरूज दिया, रोमन और पर्शियन एम्पायर गिर गई, यरमूक और कादसिया में अल्लाह ने मुसलमानों को फतवाहत दी। और कहते हैं इतने में एक शख्स मेरे पीछे आके खड़ा हुआ, क्योंकि मैं भी मैयत के सामने बैठा हुआ था, उसने मेरे कंधे के ऊपर आके यूं कोनी रख ली और उसने सैयदना उमर की मैयत को मुखातिब करके कहा कि अल्लाह तुझ पे रहम करे, उमर इब्न खत्ताब। मैंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारहा सुना था कि मैं अबू बकर और उमर फलां जगह गए, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर निकले, मुझे उम्मीद थी कि तुम अपने उन दो साथियों के साथ जाके मिलोगे। कौन से दो साथी? सैयदना अबू बकर और सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह की कसम इस रुए अर्ज पे तुम वो शख्स थे कि मुझे ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे आमाल के साथ अल्लाह के हुजूर पेश हूं। जाहिर है इतना बड़ा उरूज सर, इंसानी तारीख का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन नबी इस्लाम का, उसकी एपेक्स सैयदना उमर के दौर में हुई है और ये अल्लाह का मौजज़ा है। नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में इनकलाब आता ना, तो इस तरह के तो बहुत लीडर पहले भी आए थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में इनकलाब लेके आए थे। ये मौजज़ा ये था कि वो शख्स दुनिया से चला गया, हजारों उसके मानने वाले मुर्तद हो गए अरब कबाइल, और चंद मुखलिस साथी साथ हैं, उसके बावजूद अल्लाह ने रोमन और पर्शियन एम्पायर उल्टवा दिए। कितना बड़ा मौजज़ा है। अगर नबी इस्लाम अपनी मुबारक जिंदगी में कर जाते वो तो सिकंदर आजम भी कर गया, बाद में चंगेज खान ने भी किया, बड़े बड़े लीडर आए। ये डिफरेंस है, एक ये डिफरेंस, और दूसरा डिफरेंस ये कि नबी इस्लाम ने अपनी वफात के बाद 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, इवन 500,000 साल बाद होने वाले वाकयात को भी बयान फरमा दिया कि ये होगा। आज तो हम तारीख में देख सकते हैं कि वो सब कुछ हुआ है। अगर आपको शौक हो तो दलाइलुन नबुव्वा इमाम बैहकी की किताब है, 3,500 हदीस पे, 5वीं सदी हिजरी में लिखी गई है। उसमें 500 साल में जो नबी इस्लाम की प्रोफेसीज पूरी हुई है ना, मिन्नवान उसी तरीके से मौजूद है। बुखारी मुस्लिम में जो हदीसें हैं तातारियों से जंगों वाली, वो उस वक्त तक नहीं हुई थी, हदीसें तो पहले से मौजूद थी। आज तो हम उनको भी दुरुस्त मान रहे हैं। ठीक है, नबी इस्लाम ने प्रेडिक्शन की थी कि अनकरीब कैसर रोम खत्म होगा, क़यामत तक कोई कैसर नहीं होगा। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, और देख लें क़यामत तक कोई कैसर नहीं हुआ। अनकरीब पर्शियन एम्पायर खत्म होगी और क़यामत तक कोई किसरा नहीं होगा। आज देख लें 1400 साल हो गए हैं सर। ये इसी तरीके से है कि मैं कहूं कि अनकरीब अमेरिका और रशिया खत्म हो जाएंगे विद इन फ्यू ईयर्स, और क़यामत तक कभी इनको पावर्स नहीं मिलेंगी जो कि अभी पावर है और जिनकी सदियों से चल रही है। और वो फिर पावर भी उन लोगों के हाथों हुई है कि जिनके पास असला भी नहीं था उनके साथ लड़ने के लिए, मैन पावर भी नहीं थी उनके लेवल की, उल्टवा दी अल्लाह ताला ने। इब्न अब्बास कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैयत पे, यानी ये कलाम वो जो शख्स मेरे यानी कंधे पे कोनी रख के कर रहा था ना, तो मैंने जब उसको मुड़ के देखा तो अली इब्न अबी तालिब थे जो सैयदना उमर के बारे में ये कलिमात कहते थे। तो यानी इन लोगों की लिल्लाहियत थी कि वो तारीफ किया करते थे, कोई आर महसूस नहीं किया करते थे। और आप देखें सैयदना उमर की भी कितनी मोहब्बत थी सैयदना अली से कि जब कभी भी फॉरेन टूर पे जाते थे अपनी जगह हजरत अली को खलीफा बना के जाते थे। क्योंकि नबी इस्लाम जब तबूक पे गए थे तो सैयदना अली को छोड़ के गए थे, बुखारी मुस्लिम में आता है। हजरत अली रो पड़े, पहला और आखिरी मौका था कि जंग में नहीं गए थे। फरमाया तुम इस पर राजी नहीं हो, तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो हजरत उमर इस सुन्नत पे अमल करते थे। जब भी वो जाते थे, जब बैतुल मक़दिस फतह हुआ, चाबियों के लिए उन्होंने बुलाया, सैयदना अली को अपनी जगह छोड़ के गए, इस सुन्नत पे अमल किया करते थे। और ये बात शिया के यहाँ भी मिलती है। मेरी एक शिया आलिम के साथ एक दफ़ा बहस हुई, 2011-12 की बात है। तो मुझे कहने लगे कि हजरत उमर जो है ना, हजरत अली को खलीफा बनाने में मुखलिस नहीं थे, इसलिए उन्होंने 6 रुकनी कमेटी बनाई। उनको चाहिए था डायरेक्ट हजरत उमर हजरत अली को नामजद करते। तो मैंने कहा उसके पीछे रीज़न क्या है, वो तो हजरत उमर ने खुद बताई है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। इब्न उमर कहते हैं जब हजरत उमर को जख्म लगा और अब हमें यकीन हो गया कि वो जानवर नहीं होंगे, खाते थे तो आंतड़ियाँ कट चुकी थी, यहीं से वो सब कुछ निकल जाता था। तो हमने अर्ज किया कि अपना खलीफा किसी को नामजद कर दें। तो उन्होंने कहा अगर मैं अपना खलीफा किसी को नामजद करता हूँ तो मैं उसकी सुन्नत पे अमल करता हूँ जो मुझसे बेहतर है, अबू बकर, और अगर मैं नहीं करता तो मैं उसकी सुन्नत पे अमल करूंगा जो उनसे भी बेहतर है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्न उमर कहते हैं जब मैंने हजरत उमर की ये बात सुनी ना, तो मुझे समझ आ गई कि अब हजरत उमर किसी को नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो हमेशा हर मामले में नबी इस्लाम की सुन्नत को प्रायोरिटी देते थे। और वही हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं 6 रुकनी कमेटी बना रहा हूँ। बुखारी के और मुस्लिम के अल्फाज हैं कि मैं अपने बाद इस अमरे खिलाफत में इन 6 बंदों से ज्यादा किसी को अहल नहीं समझता
جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے، اور فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص۔ اچھا، یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے یہ 6 بندے باقی تھے، اور ایک 7واں بھی تھا، اس کا نام اس لیے لیا کہ ان کا بہنوئی تھا، سعید ابن زید۔ وہ تو معاویہ کے دور میں جا کے فوت ہوئے نا، سعید ابن زید تو بہت بعد میں فوت ہوئے۔ اور اسی بخاری میں الفاظ ہے کہ عبداللہ بن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کرنا، لیکن اس کو کوئی خلیفہ نہ چنے، اور کہا کہ سعد ابن ابی وقاص پہ اگر تم متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چن لینا، اور میری اس بات کو دلیل نہ بنانا کہ میں نے اسے معزول کیا تھا پرشین امپائر کی گورنری سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ متفق اور کہو کہ اس کو تو عمر نے اتارا ہوا تھا، این ادھر رہنے دو، اس دے 62 ایف لگ گئی ہے۔ یہ 62 ایف ہے ہی جعلی چیز ہے، اسلام میں کوئی 62 ایف نہیں ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب موت کے غرغرے تک توبہ قبول ہے، آپ یہ ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ تا حیات نائل کوئی نہیں ہوتا۔ اسلام میں کوئی تا حیات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کرنے والے کے لیے بھی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے تک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، موت کے غرغرے سے پہلے۔ تو 62 ایف نہ لگا دینا اس پہ، وہ ایک معاملہ تھا، وہ حضرت عمر کسی کو 4 سال زیادہ گورنر رہنے نہیں دیتے تھے تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا۔ تو یعنی ان لوگوں کی یہ للہیت ہوا کرتی تھی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے نبی الاسلام کی سنت پہ عمل کیا کہ میں ان 6 بندوں سے نبی الاسلام راضی تھے، میں اس کو بیٹی بناؤں گا، میں، اور اس میں الفاظ ہے بخاری مسلم میں کہ میں زندگی بھر تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا، اپنے مرنے کے بعد تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، تم خود اپنا خلیفہ چن لینا ان 6 میں سے، یعنی میں کسی کو نامینیٹ نہیں کروں گا۔ دوسرا، میں نے اس شیعہ عالم سے یہ بات کی کہ حضرت عمر اتنے بڑے رسک کے اوپر تھے کہ جس نے پوری دنیا کو الٹ دیا ہے، اور وہ چند بندے لے کے رومن اور پرشین امپائر کا وزٹ کر رہا ہے، کوئی بھی قافلہ ان پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر سکتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران وہ شہید ہو جاتے تو حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ ہوتے کیونکہ ان کو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے۔ یہ ان کا اخلاص تھا۔ پھر سیدنا عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا حجاز کا۔ چیف جسٹس آج کل نہیں سنبھالا جا رہا، اور اس زمانے میں جب اسلام کا دور دورہ ہو، عدل کا نظام ہو، اور تینوں جو زہد کے امام تھے نا، حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس لگایا تھا۔ رومن امپائر گری، اصحاب صفہ میں سے ابو درداء کو لگایا، سب سے غریب ترین صحابی، یہ ان کا کرائٹیریا تھا۔ ابو سفیان، بڑے بڑے لوگ جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے، یہ لائنیں بنا کے کھڑے رہتے تھے، حضرت عمر ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارغ نہ ہو جائے۔ وہ کہتے تھے ہم سردار، ان کا نہیں، تم اسلام میں بعد میں آئے ہو۔ اور وہ مہاجرین کے وظیفے اور اصحاب بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے ہوئے تھے کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ دیا۔ اور پرشین امپائر گری، عبداللہ ابن مسعود، زہد ترین صحابی، زہد کے امام، ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا، اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو لگایا۔ اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی بن ابی طالب کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم، سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا عمر کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ مانگا۔ صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے ام کلثوم کا۔ شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں ان کی کتابیں تو مانتی ہیں، بابیں نہ مانے تو علیحدہ بات ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بیوی تھی ام کلثوم، اور سلام اللہ علیہا۔ اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ایک فخر محسوس کیا کہ میرا اہل بیت کے ساتھ ایک رشتہ داری والا معاملہ ہو جائے۔ تو سیدنا عمر اس طرح کے معاملات کے اندر اہل بیت کے ساتھ بہت حسن سلوک والا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اگرچہ ان کی طبیعت میں سختی ضرور تھی، لیکن جو دین کے معاملے میں تھی وہ ساری سختی اپنی ذات کے معاملے میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اسی میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ سیدنا عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے خواب میں ٹھونگے ماری ہیں۔ انہوں نے پھر اگلے دن خطبہ دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح مجھے ایک مرغ نے چونچے ماری ہیں خواب کے اندر، میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر بائی چانس اچانک میں مار دیا جاؤں، یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک تقریباً 3-4 دن تک زخمی حالت میں ہوش میں رہیں گے، اچانک بھی تو مار سکتے تھے اگر گردن ادھر جاتی۔ اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو تم اس امر خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا۔ صحیح مسلم میں 6 بندوں کے نام نہیں ہیں، لیکن بخاری میں وہ نام بھی ہیں، سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص۔ اور انہوں نے کنسنسس کے ساتھ پھر بعد میں سیدنا علی اور عثمان ہی بچ گئے تھے، ان میں ٹائی پڑ گئی تھی تو الٹیمیٹلی پھر عثمان کو چن لیا گیا۔ تو اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو ان 6 بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہ چننا، اور مجھے پتا ہے کہ جب تم ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے تو کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، جن سے ہم نے غزوہ بدر، خندق، احد لڑی ہوئی ہے۔ اب یہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، چونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے حکمرانی دیکھی ہوئی ہے، تو یہاں پہ بھی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چنا جائے۔ تو جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ اس خلافت کے
دشمن ہیں ان 6 میں سے کسی بندے کی خلافت کے مخالفت کر رہے ہیں تو تم سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن، اور دوسرے الفاظ تو بڑے سخت ہیں، کافر ہیں۔ اب اس کی انجینئرنگ میں نہیں کرتا، وہ پھر کسی اور طرف بات چلی جائے گی۔ آپ میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے 200 روایتیں اکثر بخاری مسلم سے پیش کی ہیں، اس کے سٹارٹ میں میں نے حدیث لکھ کے پھر لکھا ہے کہ اب آئندہ صفحات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا عمر اسلام کا دشمن کن لوگوں کو سمجھتے تھے، اور یہی الفاظ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر نے بھی استعمال کیے تھے۔ کس کے بارے میں کیے تھے وہ ہمارا ریسرچ پیپر پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔